السلام ہے میرے آقا میرے باقر مولا، السلام ہے میرے آقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ان للہ وانا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام مومن و مومنات کی خدمت میں، خاص کر امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے موقع پر، اور انشاءاللہ کہ آج کے دن کے صدقے خدا ہمیں امام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب باقری، حسینی اور فاطمی صحیح معنوں میں بن سکیں۔ آپ کی سیرت سے متعلق چند نکات جو آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، اور انشاءاللہ کہ ان چیزوں سے ہم سیکھ سکیں بہت اچھے طریقے سے، اور اس معنویت کو اپنے اندر، اپنی شخصیت، اپنے کردار کے اندر جذب کر سکیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر ایک بار پھر مرج البحرین یلتقیان کی منزل ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم نے نور جناب علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یکجا کیا، اور آپ کے عقد کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں، آپ کا نور امامت نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یعنی جب یہ نور حضرت محمد مصطفیٰ کے صلب میں تھا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور امام علی علیہ السلام کا نور صلب جناب ابو طالب میں تھا، اور ان دونوں انوار کو پروردگار عالم نے جب امامت کو یعنی یکجا کرنا تھا تو ان دونوں انوار کو یکجا کیا، اور پھر نور امامت یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ پھر یہاں سے یہ دو انوار میں یعنی جب یہ سپلٹ ہو گیا یہ نور امام حسن اور امام حسین، اب امامت کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص کر کے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ آپ حسنی ہیں یا آپ حسینی ہیں، پروردگار عالم نے اس امامت کے نور کو یکجا کر دیا، یعنی حسن اور حسینی نور کو کس مقام پر یکجا کیا، کہاں یکجا کیا، کہ جب فرزند امام حسین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین کا عقد دختر امام حسن مجتبی یعنی جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ سے ہوا، تو دوبارہ وہی مرج البحرین یلتقیان کی منزل آئی، اور پروردگار عالم نے نور امام محمد باقر علیہ السلام کو قل کیا، آپ متولد ہوئے۔ اور ہم یکم رجب المرجب ولادت باسعادت ہم مناتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ آپ کی شہادت 7 ذی الحج 114 ہجری کو ہوئی، یعنی آپ کی شہادت کا روز، اور 3.5 سال امام محمد باقر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی امامت میں گزارے، اور کم و بیش 35 ایئرز 35 سال آپ نے اپنے بابا کی امامت میں گزارے، اور آپ خود 39 سال یعنی 39 ایئرز کے تھے جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ چشمدید گواہ کربلا کے واقعے کربلا کے، وہ عظیم سانحہ، وہ عظیم واقعہ، وہ مصیبت روز عاشوراء کی کہ اس سے بڑی مصیبت جس کے بارے میں خود خدا نے کہا کہ کوئی روئے زمین پر نہ بپا ہوئی نہ ہوگی، اس کے عینی شاہد 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ کی اسی واقعے سے ریلیٹڈ باقی سیرت کو، ویسے تو آپ کی شخصیت، آپ کی امامت کے پہلو دیکھے جائیں تو اس قدر وسیع ہیں کہ آپ کا اسم محمد مگر باقر العلوم کہا گیا، آپ کا لقب باقر قرار پایا۔ بقر یعنی شگافتہ کرنا، جس طرح سے زمین کے سینے کو چیرا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے کاشت کے لیے، بالکل اسی طرح سے آپ نے گنجینہ علوم کو یعنی اس سینے کو شگافتہ کیا، اور اس طرح سے خزینہ علم آپ کے سینے سے، آپ کی زبان سے جاری ہوئے، اور دنیا اس قدر فیضیاب ہوئی کہ ہمیں وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے علوم جو دنیا میں اور شاگردان پھیلتے ہوئے نظر آئے، ان یونیورسٹیز کی، ان مدارس کی بنا، ان کی بنیاد، ان کی بیس خود امام محمد باقر اور امام زین العابدین علیہ السلام نے رکھی۔ آپ نے علوم کو اس طرح شگافتہ کیا، مگر فقط علم نہیں،
علم کے بارے میں بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. اس سے ہٹ کر ایک دو پہلو آپ کی شخصیت کے بیان کرنا چاہوں گی آج انشاءاللہ. کہ ایک یہ کہ آپ نے ہر امام نے اپنی عصمت کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ثابت کیا ہے، اور کسی بھی مقام پر جب چیلنج کیا گیا آپ کی امامت کو یا کہا گیا کہ آپ پروف کریں کہ آپ امام ہیں، تو آپ نے ہر لحظے میں، یعنی اگر آپ کی میں مثال ایک دینا چاہوں، عبداللہ صفاح جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا، امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور باقاعدہ اس نے تیر اندازی کا ایک نشست رکھی تاکہ وہ امام کو زیر کر سکے یا ان کو نیچا دکھا سکے. باقاعدہ اس نے اعلان کیا کہ آپ کے لیے چیلنج ہے. اس نے ایک تیر کمان میں باندھا اور پھر لگایا اور نشانے پہ جا کر وہ تیر لگا. تو لوگ بہت زیادہ انسپائر ہوئے کہ اس قدر اچھا نشانے باز ہے یہ. اور پھر وہ تیر اور کمان امام کے آگے پیش کیا، 5ویں امام کے آگے، اور کہا کہ اب آپ کے لیے چیلنج ہے. امام سن رسیدہ تھے، اس وقت آپ کی ایج زیادہ ہو چکی تھی، تو اس طرح کے ہاتھ میں ریشہ بھی تھا، کچھ روایات میں ہے. تو وہ اس وقت چیلنج کیا گیا کہ دیکھیں اب اس ضعیفی میں، کہ جب ہو سکتا ہے کہ انہیں نظر بھی کم آتا ہے اور ان کے ہاتھ میں شاید ریشہ بھی ہے، یہ اس طرح اتنی قوت سے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہ کریں. اس نے باقاعدہ کہا کہ چیلنج ہے یہ آپ کے لیے، آپ کی امامت کے لیے، کہ امام سے کبھی بھی خطا نہیں ہوتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا نشانہ کس طرح کا ہے، یا خطا جاتا ہے یا کیا. کہتے ہیں کہ امام نے منع کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایز اے چیلنج کو منع نہیں کیا، مگر یہ کہ آپ چاہتے تھے کہ اس طرح سے مقابلہ نہ کریں. لیکن جب اس نے بہت زیادہ زور دیا اور پھر چیلنج کو دوبارہ دہرایا، تو امام نے تیر اور کمان اٹھایا، اور اس ایج میں بھی ہر مقام پر ہر امام نے اور آئمہ نے اپنی عصمت کو ثابت کیا ہے، اپنی امامت کو ثابت کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام تیر اور کمان کو اٹھاتے ہیں اور نشانہ لگاتے ہیں، اور وہ ایگزیکٹ ٹارگٹ پر نشانے پر جا کر تیر لگتا ہے، اور مجمع میں ایک مرتبہ تکبیر کی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. امام ابھی لوگ صدائیں بلند کر رہے تھے، آپ ایک اور تیر کا نشان لیتے ہیں، اور وہ پہلے تیر کی پشت میں دوسرا تیر جا کر پیوست ہوتا ہے، پھر تیسرا تیر دوسرے کی پشت میں. اس طرح سے امام 9 تیر اس ٹارگٹ پر لگاتے ہیں، اور ہر تیر پہلے لگنے والے تیر کی پشت پہ جا کر پیوست ہوتا ہے. یہاں تک کہ خود عبداللہ صفاح اپنی نشست سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ 100 تیر بھی اس ٹارگٹ کے نشانے پر لگائیں، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ آپ کا نشانہ کبھی خطا نہیں جائے گا. یعنی فقط علم نہیں، کسی بھی میدان میں امام کو، معصوم علیہ السلام کو چیلنج کیا گیا، آپ نے اسے ایکسیپٹ کیا. ایک بہت امپورٹنٹ پہلو جو ہمیں کربلا کے بعد نظر آتا ہے امام کی سیرت کا، اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. امام کا دور کون سا دور ہے؟ کیوں سیرت کو ریڈ کریں ہر امام کی؟ آپ کی ولادت آئے، آپ کی شہادت آئے، کیوں ضرورت ہے آپ کی بایوگرافی کو ریپیٹ کرنے کی، اس سے پیغامات لینے کی؟ اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے کہ تعدد انبیاء کا کیا فلسفہ ہے، کیوں اتنے آئمہ کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا گیا، اور انسان کے لیے تفکر کا، سوچنے کا، تعقل کا ایک دسترخوان، ایک وسیع دسترخوان بچھایا گیا کہ ہم سوچیں سیرت آئمہ معصوم رحیم السلام کے بارے میں، اور جس امام سے ریلیٹ کرتے ہیں حالات ہمارے دور کے، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں کہ امام نے کس طرح سے سٹیپس اٹھائے، اور امام کی سیرت کو ہم کس طرح سے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ کربلا کے بعد سیرت مختلف نظر آتی ہے. آپ امام کی تعلیمات کو دیکھیں، امام کے ارشادات، انشاءاللہ کہ آج کے دن کے صدقے کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں اور دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام، تو آپ کو بہت بیسک تعلیمات، بہت بنیادی تعلیمات ملیں گی آپ کے ارشادات میں. لیکن جب کہ آپ کا دور اگر دیکھیں تو کون سا دور ہے؟ فقہا کا دور ہے. یعنی علم اس قدر پھیلا ہوا ہے، اس قدر زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ قرآن نہیں جانتے، یا نماز نہیں جانتے، یا روزہ یا زکوٰۃ ان مسائل سے واقف نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس طرح سے کہ جیسے فقہ میں PhDs بیٹھے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ کہاں پر ہے؟ کیا مسئلہ ہے امام کے دور میں؟
امام کو کثرت نہیں بلکہ امام کو خلوص چاہیے. امام کو فقط افراد نہیں چاہیے بلکہ تربیت یافتہ افراد چاہیے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دور میں ابو مسلم خراسانی 2-3 لاکھ کا لشکر لے کر آتے اور کہتے ہیں کہ امام آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. امام بالکل بھی اس کے لشکر سے انسپائر نہیں ہوتے بلکہ آپ اپنے ایک جانے والے کو شہر سے باہر لے کر آتے ہیں اور آ کر ایک بکریوں کا ریوڑ دیکھتے ہیں تو ان میں 18-20 بکریاں. کہتے ہیں کہ اگر اتنے بھی ہمیں پرخلوص مل جائیں نا تو ہم قیام کر لیں. یہی معاملہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے. آپ نے کہا کہ فقط افراد نہیں بلکہ تربیت یافتہ افراد. ہمیں کثرت نہیں چاہیے نہ عمل کی نہ لوگوں کی، ہمیں اخلاص چاہیے. خلوص کے جو بلند ترین درجہ ہے، جو بہترین عبادت ہے، عبادات میں افضل ترین عبادت اخلاص ہے. کم عمل ہو، چھوٹا عمل ہو مگر خالص ہو، مگر یہ کہ قربتاً الی اللہ ہو، مگر یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو. امام کے دور میں مختلف فقہا کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں مگر امام تعلیم کس کی دے رہے ہیں؟ بنیادی تعلیمات، جس کو لوگ فراموش کر چکے ہیں. یعنی فقیہ ہیں، بہت بڑا عالم ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہے، دین پر اس طرح سے عمل نہیں کر رہا کہ جس طرح سے امام جن بنیادی تعلیمات کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کچھ ارشادات اگر دیکھیں تو اندازہ ہو. کیا امام کی حدیث میں ملتی ہے؟ مسواک ایک بہترین چیز ہے، مسواک کیا کرو. 5ویں امام فرما رہے ہیں. یہ کتنی بیسک سی بات ہے کہ اپنے دانتوں کو صاف رکھو، صفائی کا خیال رکھو. جہاں ظاہر پر اس قدر تم ظواہر پر دھیان دے رہے ہو، اگر باطن نجس ہے، باطن ناپاک ہے تو کچھ نہیں ہے. یعنی اپنی انفرادی صفائی کا خیال اور باطن بھی اور ظاہر دونوں چیزوں کا پاک ہونا کس قدر اہم ہے، ضروری ہے. بیسک سے شروع کر رہے ہیں. شاید کہنے کا یا سمجھانے کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں اس قدر پاکیزہ اور خالص افراد چاہیے، چاہے ہمیں 0 سے سٹارٹ کرنا پڑے، چاہے ہمیں 0 سے، ہمیں بہت نچلے درجے سے، سب سے پہلے درجے سے لوگوں کو لانا پڑے. کیونکہ کربلا دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس قدر کام ہوا مگر کیا لوگوں نے کیوں ساتھ نہ دیا؟ کہ اخلاص نہیں تھا، افراد تھے، تربیت یافتہ افراد نہیں تھے. جو تھے اس قدر مخلص تھے کہ ان کے لیے خود امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، جس طرح کے اصحاب، پرخلوص اصحاب پروردگار عالم نے مجھے عطا کیے. امام محمد باقر اسی فلسفہ اور حکمت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. بیسک بات کریں، کیا جھوٹ مت بولو. اپنی ازواج کے ساتھ گھریلو زندگی کس طرح سے تم نے گزارنی ہے وہ، یعنی ایک بڑے سے بڑا فقیہ ہو یا عالم ہو لیکن اگر گھر کے معاملات اس کے درست نہیں ہیں تو اس کا وہ علم کسی کام کا نہیں ہے. اگر اس کے ڈیلنگز فیئر نہیں ہیں، اس کے معاملات میں سچائی اور دیانت داری نہیں ہے تو وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، فقیہ کیوں نہ ہو، PhD کیوں نہ ہو، نہیں ہے کسی کام کا. فقاہت کی دکانیں لوگ چمکا کر بیٹھے ہیں مگر اندر سے کھوکھلے ہیں، اصل میں دیندار نہیں ہیں. الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. یعنی اور دین ان کی زبانوں تک ہے، جب تک نفع دیتا ہے یہ دین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور جہاں پر ان کو نقصان ہونے لگتا ہے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کی سچویشن 5ویں امام کے دور میں نظر آتی. ایک واقعہ امام کی سیرت سے ہی کہ کس قدر بیسک پہ جا کر امام بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، روایت کہہ رہی ہے کہ جنازہ ہو گیا کسی مقام پر، امام خود آئے اس جنازے پر وارث کو تسلی دینے، تشفی دینے، اسے اظہار تعزیت کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ چونکہ جنازے کا وقت تھا، بہت زیادہ لوگ وہاں پر جمع تھے. اتنے میں ایک بہت ہی معزز شخص آیا اور ایک عورت جو جنازے پر بہت زیادہ رو رہی تھی، اس نے آ کر کہا کہ اس عورت کو چپ کرواؤ، خاموش کرواؤ، کیوں اتنا واویلا کر رہی ہے، شور مچا رہی ہے، اگر یہ نہیں خاموش ہوئی تو میں چلا جاؤں گا. وہ شور نہیں تھما، نہیں رکا، وہ اٹھ کے چلا گیا. اور اسی طرح کی سچویشن تھی، بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی. ایک جمع غفیر تھا، وارث آیا، کہا کہ امام آپ آئے جنازے پر، آپ نے اٹینڈ کیا، آپ نے تعزیت کی، بہت ہے، اب آپ چلے جائیے. امام نے کہا کہ نہیں، تھوڑی دیر اور قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں. جنازہ تیار ہوا، امام نے نماز جنازہ پڑھائی.
جب 5ویں امام نماز جنازہ پڑھا چکے، پھر وہ وارث جنازہ آیا اور آپ کے اصحاب کہا کہ امام اب آپ آئے، آپ نے تعزیت کی، آپ نے نماز جنازہ پڑھایا، اب آپ چلے جائیں، اب جنازہ اٹھے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، لوگ زیادہ ہیں، بھیڑ ہے۔ امام نے اپنے اصحاب کو، جو قریبی لوگ تھے، انہیں جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو لوگوں کے کہنے پر آئے تھے، نہ ہم لوگوں کے کہنے پر جائیں گے، ہم خدا کے امر، اس کے حکم پر، اس کی خوشنودی کے لیے آئے تھے، اور اسی کے امر، اسی کے حکم اور اسی کی خوشنودی کے لیے تشییع جنازہ کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ امام جنازے کے ساتھ ساتھ چلے، آپ نے تشییع جنازہ کی، اور دیکھنے کے لیے کتنا چھوٹا سا ایکٹ ہے۔ کیا امام سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی تم فقیہ ہو، کتنے ہی بڑے فقیہ ہو، کتنے ہی بڑے عالم ہو، کتنے ہی بڑے انسان اور شخصیت ہو، کسی قدر ہی مال و دولت رکھتے ہو، مگر ان معاملات میں کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی جنازہ ہو جائے اور تم اس میں شامل نہ ہو، تم تشییع جنازہ میں نہ جاؤ اور تم لوگوں سے گھبرانے لگو، ان کے مسائل سے گھبرانے لگو، تو وہ علم اور فقاہت کسی کام کی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی سیرت کو اگر ریڈ کریں، مطالعہ کریں، دیکھیں، تو آپ کو اسی طرح کے واقعات نظر آتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے چھوٹے معاملات پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کی جانب آئیں۔ آخر میں امام علیہ السلام کی وصیت کے چند الفاظ ہیں جو آپ نے جابر ابن جعفی کو کی، اور بہت خوبصورت آپ کی وصیت، اس کا ایک مختصر حصہ جو مجھے بہت خوبصورت لگا، آپ کی گوش گزار کروں، اور انشاءاللہ کہ ہمیں سیرت پر اور کس قدر امید افزا ہے، کس قدر توحید سے بھرپور ہے، کس طرح سے امام ہمیں خدا شناسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ہمیں اخلاص کی جانب، اخلاص کی سیڑھیوں کو طے کروا رہے ہیں۔ امام جابر ابن جعفی کو وصیت کرتے ہیں اور اپنی کی گئی وصیت میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو 5 چیزوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اگر تم پہ ستم ہو تو تم ستم نہ کرنا، اگر تمہارے ساتھ خیانت ہو تو تم خائن نہ بننا، اگر تمہیں جھٹلایا جائے تو غضبناک نہ ہونا، اور اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوشحال نہ ہو، اگر تمہاری مذمت کی جائے تو شکوہ نہ کرنا، تمہارے متعلق جو لوگ کہتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا، اور اگر تمہیں جس طرح سے لوگوں نے کہا ہے ایسے ہی سوچا کہ تمہارے متعلق جو لوگ کہتے ہیں اگر وہ تم دیکھو کہ حق بات ہے، اور لیکن تم اس پر غضبناک ہو جاؤ، غصہ ہو جاؤ، تو تم اللہ کی نظر سے گر گئے ہو، اور خدا کی نظر میں گرنا لوگوں کی نظر میں گرنے سے کہیں بڑی مصیبت ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو لوگوں کے کہنے کے برخلاف پایا کہ جو لوگ تمہیں کہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، تو اس صورت میں بغیر کسی زحمت کے تم عظیم اجر اور ثواب کے مستحق اور حقدار قرار پائے ہو۔ تم یقین جانو کہ میرے دوستوں، میری شیعوں میں سے صرف اسی صورت میں قرار پا سکتے ہو کہ اگر تمہارے شہر کے لوگ تمہیں برا کہیں تو تم غمگین نہ ہو، اور سب کے سب کہیں کہ تم نیک ہو تو تم شادمان نہ ہونا، اور لوگوں کی برائی کرنے پر خوف زدہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو کچھ لوگ کہیں اس سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، اور اگر لوگ تمہاری تعریف کریں جبکہ تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو تو کس چیز نے تمہیں فرشتہ بنا کر رکھا ہے؟ بندہ مومن ہمیشہ نفس سے جہاد میں مشغول رہتا ہے تاکہ خواہشات پر غالب آ جائے اور اس عمر کے لیے اہتمام کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی وصیت، آپ کے جاتے ہوئے بھی الفاظ خدا شناسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک عظیم، ایک خوبصورت، ایک حسین دسترخوان کہ جو امام جاتے جاتے اپنے چاہنے والوں کے لیے اخلاص کی طرف، توحید کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں۔ ایسے امام کو زہر دیا حشام ابن عبد الملک، خدا امام کے قاتلان پر انشاءاللہ تا قیام قیامت لعنت کرتا رہے، ظالمین پر، اور حشام ابن عبد الملک پر لعنت کہ جس نے امام کو زہر دلوایا۔ 57 ایئرز، 57 برس امام کی زندگی۔ آخر میں فقط ایک جملہ امام کی مصیبت کا بیان کروں کہ اسی قدر سنگین زہر تھا جو امام محمد باقر کو دیا گیا، جس طرح سے
امیر المؤمنین کی ضرب کو زہر آلود کیا گیا تھا، مگر ایسے امام کو زہر دینے کی بھی کیا ضرورت تھی جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو؟ امام تو کربلا میں ہی شاید مر گئے ہوں کہ جب انہوں نے جلتے ہوئے خیام حسینی کو دیکھا ہوگا۔ نہ جانے کس طرح آپ نے اپنی پھوپھیوں کی رداؤں کو چھنتے ہوئے، نہ جانے کس طرح اپنے بابا کے نیچے سے بستر کو اٹھاتے ہوئے کس طرح سے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی پشت پر جناب سجاد کو اٹھا کر لائیں۔ اور کیا اس طرح کا سلوک یتیموں بیواؤں کے ساتھ ہوتا ہے جو شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں ہوا؟ یہ کافی تھا امام کے لیے، آپ کے قلب پر وہ زخم پیوست تھے کہ جو کبھی بھی مندمل نہ ہو سکے۔ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اس قدر کربلا بیان کرنے کے بعد امام چاہنے والوں کو بس یہی کہتے تھے کہ اگر ہم تمہیں حقیقت میں بتا دیں کہ کربلا میں کیا ہوا تو یقین جانو ہمارے چاہنے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں، ان کے دل پھٹ جائیں، برداشت نہ کر سکیں اگر ہم اصل اور حقیقت میں کربلا کو بیان کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔